کے راج دلارے اپنے بابا جان سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کا عکس جمیل قادری، رزاقی، چشتی، نظامی، صابری آسمان کے روشن ترین ستارے، ختم نبوت کے محافظ اور تحریک پاکستان کے عظیم رہنما، عارف ربانی، جگر گوشہ غوث جلی، نور چشم مہر علی، حضرت خواجہ سید غلام محی الدین گیلانی گولروی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ناظرین ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جن کا کیا ہی کہنا کہ جنہیں زمانہ بابو جی سرکار کے نام سے یاد کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے حد مقام عطا فرمایا، یعنی چونکہ بچپن ہی سے آپ میں ولایت و کمالات، رشد و ہدایت اور قیادت کے آثار پائے جانے لگے تھے، لہٰذا جن حضرات نے آپ کا بچپن دیکھا وہ کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 9 عمری سے ہی متوجہ الی الحق ہو گئے تھے۔ قیادت، نظم و ضبط اور جذب کی جھلکیاں نمایاں آپ میں ہونے لگی تھیں۔ ایثار کا جذبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جبلت میں تھا، لہٰذا طالب علمی کے زمانے سے ہی ایثار کا یہ عالم تھا کہ آپ کو جو رقم گھر سے خرچ کے لیے ملا کرتی تھی آپ وہ تمام کی تمام اپنے ساتھی طلباء پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے، ان کو دے دیا کرتے تھے، اور خود کئی وقت جو ہے وہ فاقہ کرتے تھے اور فاقے سے ہی گزارا کرتے تھے اور کسی کو محسوس بھی نہ ہونے دیتے تھے۔ حالانکہ آپ ایک صاحب حیثیت اور اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ قناعت پسندی اور فقیری اس حد تک طبیعت میں کہ اگر شب جمعہ کسی مسجد میں بسر کرنی پڑ جائے تو روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ زمانہ طالب علمی میں آپ کی فکر و نظر کا یہ عالم تھا ناظرین کہ علمی بات ہو یا فنی بات ہو، کسی کام سے متعلق یا کھیل سے آپ اس کی گہرائی تک پہنچا کرتے تھے، یعنی بات کو ہر زاویے سے سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں قریب 20 کے قریب حج کیے اور مدینہ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی بار زیارت سے مشرف ہوئے۔ خصوصاً مولانا روم علیہ رحمہ اور شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے آپ کو بے انتہا محبت، یعنی حد درجے کی محبت تھی اور بار آپ ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے۔ تو تقسیم ہند سے پہلے ناظرین تقریباً ہر سال اجمیر شریف اور ہندوستان کے دیگر مزارات کی بھی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دین و ملت کی خدمات کے حوالے سے ناظرین آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ جو مستحکم بنیادوں پر حضرت سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو رکھا تھا ناظرین، انہی کاموں کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے جانشینی کا باقاعدہ حق ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں مجاہدانہ رنگ انتہائی نمایاں تھا۔ قیام پاکستان کے زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کی حمایت میں پیش رہے، یعنی تحریک پاکستان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کردار تو ادا کیا ہی تھا، مگر ساتھ 1947 اور 1948 میں بھارت کی جانب سے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے خلاف جہاد کشمیر کے موقع پر مجاہدین اور مہاجرین کی ہر ممکن امداد کی۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرقع و مرصع تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک خون میں تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا جذبہ مکمل طور پر شامل تھا، یعنی کہیے کہ پریویل کیا ہوا، سرائیت کیا ہوا تھا، اور تحریک ختم نبوت سے تعلق اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ آپ کو ورثے میں ملا تھا۔ لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ختم نبوت کا نام لینے والوں اور ان کا کام کرنے والوں کو بہت محبت سے دیکھا بھی کرتے تھے، ان پر خصوصی توجہ بھی دیا کرتے تھے اور ان کی مالی تعاون بھی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ 1956 میں تحریک ختم نبوت کے موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور کردار ادا کیا، اور جب بات پاکستان کی سالمیت اور دشمنوں سے جنگ کی آئی تو خانقاہ سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کی غرض سے ستمبر 1965 کی جنگ میں جب بھارت نے پاکستان پر دھاوا بولا تو آپ نے ذاتی طور پر مجاہدین اور مہاجرین کی امداد فرمائی اور اپنے متوسلین کو بھی خاص طور پر اس جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دی اور اپنی آواز کو ریڈیو پاکستان کے ذریعے سے بلند بھی کیا۔ حضرت پیر سید غلام محی الدین گیلانی انتہا درجے کے ناظرین متقی اور پرہیزگار اور سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ دل میں کبھی بھی آپ کو یعنی یہ تفاخر نہ ہوتا تھا کہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا بیٹا ہوں، بلکہ خلق خدا کی خدمت کو اپنا شعار سمجھتے تھے۔ دنیا کی بڑی شخصیت یعنی آپ کے پاس آیا کرتی تھی، لیکن آپ کبھی بھی اپنے قلب پر ان کا اثر نہ لیا کرتے تھے۔ ہاں، دوسری طرف کوئی ادنا سے ادنا حیثیت کا شخص اگر آ جاتا تو وہ آپ کی شفقت سے محروم نہ ہوا کرتا تھا، یعنی نماز پنجگانہ آپ خصوصیت سے اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف آپ کے معمولات میں شامل تھے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عکس جمیل تھے اور ان کے نقوش پا پہ ہی چلا کرتے تھے۔ آپ کے مزاج میں تواضع بہت، انکساری بہت، یعنی عالم یہ تھا کہ کسی سے تعریف اور توصیف کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، عجب سے بہت دور رہا کرتے تھے، حلیم الطبع تھے، درگزر کرنے والے تھے، دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ دشمنوں کو معاف کر دیا کرو۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، وقت سمٹا